بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہدایت میگزین۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ توقیر عباس۔ ناظرین، آج کے پروگرام کو ہم نے ڈیوائیڈ کیا ہے 3 حصوں میں۔ پہلے حصے میں ہم بات کریں گے داعش سے متعلق، اور دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے پاکستان میں جاری شیعہ کلنگ کے حوالے سے، اور سیاسی بحران اور سیلاب کی ہلکی پھلکی بات کریں گے۔ پہلے حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ڈاکٹر ریحان رضا نقوی ناروے سے۔ آپ پریس ٹی وی کے کورسپونڈنٹ ہیں، انالسٹ بھی ہیں۔ دوسرے ان کے ساتھ موجود ہوں گے ڈاکٹر جواد سید لنڈن سے، وہ بھی انالسٹ ہیں، ہمارے ساتھ موجود رہتے ہیں ہمیشہ۔ ان سے ہم پروگرام کا آغاز کریں گے۔ دوسرے حصے میں ہمارے ساتھ ایک اور مہمان بھی پاکستان سے موجود ہوں گے جب ہم بات کریں گے شیعہ کلنگ کے حوالے سے۔ ہم دیکھ رہے تھے کہ کل جعفریہ الائنس کے سربراہ علامہ عباس کمیلی کے صاحبزادے علامہ علی اکبر کمیلی کے بیٹے کو شہید کر دیا گیا، اس بارے میں بھی ہم تفصیلاً بات کریں گے۔ پہلے حصے کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم ڈاکٹر صاحبان کا ان کو ویلکم کرتے ہیں اپنے پروگرام میں، اور شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں اپنا ٹائم دیا۔ سب سے پہلے داعش کے حوالے سے ہم جب سٹارٹ کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ داعش اصل میں اس کا وجود کیسے تشکیل پایا اور کس طرح یہ وجود میں آئی، اور اس پچھلے 2 مہینے میں اس نے کس تیزی کے ساتھ اپنے اہداف کو نشانہ بنایا اور ایک اتنی مشہور ہو گئی۔ اسی حوالے سے امریکہ اور دوسرے نیٹو الائز نے ایک پچھلے 2 دنوں میں ایک سمٹ کی ہے ویلز میں، جس میں اس گروپ کو دہشت گرد اور انتہائی خطرناک قرار دیا گیا۔ اسی طرح اگر دوسرے ممالک دیکھیں جن میں ایران اور دوسرے جو معتدل ممالک ہیں، ان کی طرف سے بھی داعش کے خلاف کافی بیانات ہم نے دیکھے ہیں۔ نیٹو کی اس سمٹ میں ہم نے دیکھا کہ مختلف تقریباً 10 نیٹو کے ممالک نے ایک ریپڈ فورس کے نام سے ایک بنائی ہے جو داعش کے خلاف استعمال کریں گے، یا اور ان کے خلاف کارروائیاں کی جائیں گی جہاں کہیں بھی ہوں گے۔ سب سے پہلے میں ڈاکٹر ریحان نقوی سے ناروے سے ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے حالیہ دنوں میں ایک آرٹیکل بھی لکھا ہے اسی داعش کے حوالے سے، جس میں آپ نے اس کے وجود اور اس کو کس طرح ہرایا جا سکتا ہے اور اس کے مرکز کے حوالے سے آپ نے کافی تفصیل بتائی ہے۔ آپ ہمیں تھوڑا سا اس حوالے سے بتائیں کہ اصل میں داعش کا وجود کیسے ہوا، اور اس نے اتنی تیزی کے ساتھ کیسے اپنے قدم جما لیے عراق اور شام میں۔ جی توقیر، السلام علیکم۔ شکریہ کہ آپ نے اس موضوع پر بات کرنے کے لیے مجھے موقع دیا۔ داعش کا اصل جو وجود ہے، جو اس کی جڑ ہے، وہ عراق ہے۔ 2006 میں امریکن انویژن کے بعد، صدام کی فال کے بعد، اس وقت اس کا نام داعش یا اسلامک اسٹیٹ ان عراق ان لیونٹ نہیں تھا، القاعدہ کی چھتری کے نیچے یہ کام کیا کرتی تھی، اور دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث تھے یہ لوگ۔ اس وقت ابو مصعب الزرقاوی القاعدہ کا لیڈر تھا عراق میں۔ ابو مصعب الزرقاوی کو 2006 میں امریکہ نے ایک حملے میں مار دیا، تو اس کے بعد یہ تھوڑی سی تتر بتر ہو گئی، اور اپنی کارروائیاں انہوں نے جاری رکھی، لیکن کوئی بہت زیادہ آرگنائزڈ فارم میں جیسا کہ یہ اب پائے جاتے ہیں ان کا وجود نہیں تھا۔ یہ اپنی دہشت گرد کارروائیوں میں مصروف رہے اس وقت تک کہ عرب سپرنگ آ گئی، اور تیونس سے سلسلہ شروع ہوا، اور جا کر کے شام تک وہ سلسلہ پہنچ گیا، اور صدر بشار الاسد کے خلاف جب ایک تحریک شروع کی گئی، اور اس کے نتیجے میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے سارے جو اس کے اپوزیشن کے لوگ تھے ان کو مدد دینا شروع کی کہ وہ کسی طرح سے بشار کی حکومت کو گرائیں، تو اس میں ان دہشت گردوں کو بھی مدد ملنا شروع ہو گئی، کیونکہ جیسے ہی عرب سپرنگ شروع ہوئی اور جیسے ہی بشار کے خلاف تھوڑے بہت مظاہرے شروع ہوئے، تو اس کے تمام اوپوننٹس کو پیسے اور ہتھیاروں کی سپلائی شروع ہو گئی۔ اس میں یہ عراق والے دہشت گرد بھی وہاں پر پہنچ گئے، یہ بھی شامل تھے، اور پھر پوری دنیا جہان سے دہشت گردوں کو
شام پہنچایا گیا، جس کی مدد اس کام میں امریکہ کی مدد جو کی وہ اس کے الائز نے ترکی، قطر اور سعودی عرب نے کی. یعنی یہ بات ریکارڈ پر ہے کہ سارے جو بھی ویسٹ سے یا دنیا جہان سے کہیں سے بھی دہشت گرد داخل ہوئے ہیں شام کے اندر، وہ زیادہ تر ترکی کے راستے داخل ہوئے ہیں. اور پھر اس کے علاوہ سعودی عرب اور قطر سے فائنینشیل سپورٹ آئی اور ہتھیاروں کی سپلائی دی گئی. اور اس طرح سے پھر جبہت النصرہ بنی اور بے شمار بٹالینز بن گئیں جنہوں نے انتہائی ظلم اور بربریت پر مبنی داستانیں رقم کی. لیکن امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے ان کو سپلائی، ہتھیاروں کی سپلائی جو ہے وہ مستقل اسی طرح سے رکھی اور ان کو کچھ نہ کہا، تا وقت کہ ان تمام دہشت گردوں میں جو سب سے زیادہ شدت پسند لوگ تھے انہوں نے ایک اپنی تنظیم بنا لی جس کو آج ہم داعش کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، داعش کی کارروائیوں کے حوالے سے یہ کافی مشہور ہے کہ سخت گیر تنظیم ہے، اور حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ 2 امریکی صحافی جن کے سر قلم کیے گئے، ڈاکٹر جواد کو میں شامل کرتا ہوں. ایک کافی ریلیٹڈ سوال ہے کہ داعش کا کہا جا رہا ہے کہ داعش کا دوسرا ہدف جو ہے وہ پاکستان اور افغانستان میں، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پاکستان کے اندر داعش نے لٹریچر اپنا تقسیم کیا ہے دری اور پشتو زبان میں. تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ تنظیم وہاں بھی کس طرح فعال ہو سکتی ہے کسی طریقے سے؟ جی شکریہ توقیر. بالکل فعال ہو سکتی ہے، اور اس میں ہمیں 2 چیزیں ذہن میں رکھنی ہیں کہ ایک جو داعش کی ایڈیالوجی ہے، جو داعش کا نقطہ نظر ہے، اور جس نقطہ نظر کے اوپر، جس نفرت کے اوپر یہ پروان چڑھتی ہے، اور جس نفرت کو یہ امپلیمنٹ کرتی ہے، وہ نفرت مخصوص کسی ایک علاقے یا ایک تنظیم سے نہیں ہے، بلکہ یہ وہ تکفیری آئیڈیالوجی ہے کہ جس کی سلفی، وہابی اور دیوبندی مسلک کے انتہا پسندوں کے اندر سوچیں بہت گہری ہیں، اور یہ مختلف تنظیموں کے نام سے اور مختلف عنوانوں سے یہ کام کرتے ہیں. مثال کے طور پر پاکستان میں یہ سپاہ صحابہ یا اہل سنت والجماعت کے نام سے کام کرتے ہیں، جس کا ایک ذیلی نام لشکر جنگوی بھی ہے. یہی لوگ افریقہ میں الشباب کے نام سے کام کرتے ہیں، بوکو حرام کے نام سے کام کرتے ہیں. یمن میں اور افغانستان میں اور دوسرے ممالک میں جن میں یورپ بھی شامل ہے، یہ القاعدہ کے نام سے کام کرتے ہیں. تو ان کے چہرے اور نقاب بدل جاتے ہیں، لیکن ان کی تکفیری، سلفی، وہابی اور دیوبندی اساس مشترک ہے. تو یقیناً جو ہم نے دیکھا عراق میں ہوا اور شام میں ہوا، یہ یقینی طور پر وہی ماڈل ہے جس کو لیٹ 1970s اور ارلی 1980s میں سعودی عربیہ نے، امریکہ نے اور کچھ اتحادیوں نے مل کر جس پہ عمل درآمد کیا تھا افغانستان میں جہاد افغانستان کے نام سے، اور پوری دنیا سے بشمول پاکستان، عرب ممالک اور یورپین ممالک سلفی، وہابی اور دیوبندی دہشت گرد پاکستان میں درآمد کیے گئے، اور ان کو ایک خاص مسلک اور خاص تکفیر کے جذبے کے تحت ان کو افغانستان میں استعمال کیا گیا، اور ان میں سے پھر بعض نے پاکستان میں اپنا ایجنڈا آئیڈینٹیفائی کر دیا. ٹھیک ہے. تو یقینی طور پر جب آپ دیکھتے ہیں کہ امریکہ میں مثال کے طور پر جب امریکی 2 صحافیوں کے سر قلم کیے گئے تو باقاعدہ میسج دیا گیا کہ ہم امریکہ سے کہہ رہے ہیں کہ عافیہ صدیقی کو رہا کرو ورنہ ہم اس طرح کی کاروائیاں جاری رکھیں گے. تو یہ وہ چیز ہے جہاں پر پاکستان کا دیوبندی کنیکشن بہت واضح ہو جاتا ہے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جس شخص نے امریکی صحافیوں کے سر قلم کیے اس کا لہجہ برطانوی تھا، اور اس چیز کا امکان موجود ہے کہ وہ پاکستان یا ساؤتھ ایشین اوریجن کا دیوبندی تھا جو برطانیہ میں پیدا ہوا یا برطانیہ میں مقیم ہے. تو یہی وہ کنیکشن ہے جس کی نشاندہی مشہور برطانوی صحافی رابرٹ سسک نے بھی اپنے ایک حالیہ کالم میں کی کہ جو اس وقت عراق میں اور شام میں داعش کے نام سے ہو رہا ہے، اور خاص طور پر یہ جو پچھلے گزشتہ چند دنوں میں امریکی صحافیوں کے خلاف جو بربریت کی کاروائیاں ہوئی ہیں، ان میں دیوبندی کنیکشن کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. تو یقینی طور پر پاکستان میں اس کے بہت زیادہ امکانات موجود ہیں
کہ جو دیوبندی دہشت گرد جماعتیں ہیں, تکفیری جماعتیں ہیں, وہ آئسس کے لیے تیار بیٹھی ہیں, بلکہ وہ موجود ہیں. انہوں نے صرف فارمل الیجینس کا اعلان کرنا ہے, اس کے علاوہ اسٹرکچر تو سارا موجود ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے, اس پر بعد میں بھی آپ سے پوچھتے ہیں. سوال میں ابھی ڈاکٹر ریحان سے کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ایک چیز اپنے کالم میں جو لکھی تھی وہ یہ تھا کہ اب سارا شفٹ شام سے عراق کی طرف موڑ دیا گیا ہے. ہم نے یہ دیکھا کہ آپ یہ اس میں آپ نے یہ لکھا ہے کہ داعش کو ہرانے کی جو کنجی ہے وہ شام ہے, اور اس کا جو ہیڈ کوارٹر ہے رقہ میں, اس کو زیادہ ہٹ کرنے کی ضرورت ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو عراق میں کارروائیاں جاری ہیں, ان کے خلاف جو فضائی حملے ہو رہے ہیں, وہاں پہ وہ اس سے کمزور ہوئی ہے, یا اس کا اصل جو ہیڈ کوارٹر ہے یا جو اس کی اصل جڑ ہے شام میں, اس کو ختم کرنا ضروری ہے؟ جی توقیر, میں نے جو آرٹیکل لکھا تھا میں آپ کو تھوڑا یہ بتا دوں, تھوڑا سا بیک گراؤنڈ, کہ میں نے ایک نویجن اخبار کے لیے لکھا تھا جو کہ لیفٹسٹ اورینٹڈ اخبار ہے. اوروں کو بھی پروپوز کیا تھا, لیکن مین اسٹریم میڈیا میں سیریا اور بشار الاسد کے معاملے میں کوئی پبلش کرنا بہت ایک حساس بات ہے مین اسٹریم ویسٹرن میڈیا میں. آپ کوئی ایسی بات اگر کہیں جس سے ذرا سا بھی لگے کہ بشار الاسد کے خلاف دہشت گردوں کو عام کرنا امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی غلطی تھی, تو اس پر اخبار ڈرتے ہیں, خاص طور پر مین اسٹریم. تو انہوں نے اس تو صاف انکار کر دیا, اور کچھ میں نے انگریزی اخباروں کو بھی لکھا تھا, انہوں نے بھی انکار کر دیا. بہرحال خوش قسمتی سے ایک بائیں بازو کے اخبار نے اس آرٹیکل کو چھاپ دیا, جس میں میں نے یہ کہا کہ اب ساری دنیا کا فوکس خاص طور پر یزیدوں کے بعد اور ماؤنٹ سنجیار کے بعد جو ہے فوکس سارا کا سارا عراق پر ہو گیا ہے, اور سیریا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں چلا گیا. لیکن داعش کو ہرانے کی کنجی سیریا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کی جو ڈی فیکٹو کیلیفیٹ ہے وہ تو ساری سیریا میں ہے, اور اس کا جو دارالخلافہ ہے وہ رقہ میں ہے, یعنی اس کی ساری جڑ جو ہے وہ شام ہے, اور شام کے بہت سارے علاقے ان کے پاس ہیں. عراق میں لازمی طور پر کارروائی ہونی چاہیے, اور وقتی طور پر یہ ایک بہت اچھا حل نظر آئے گا کہ جی ہم نے آئسس کو, داعش کو عراق میں ہرا دیا, اور مثلا یہ کہ عراق سے بالکل ان کو باہر نکال دیا. لیکن آپ عراق سے ان کو باہر نکال دیں گے تو وہ بھاگ کے کہاں جائیں گے؟ وہ ظاہر ہے شام میں جائیں گے, کیونکہ وہ بیک اینڈ فورس موومنٹ کرتے رہتے ہیں دونوں ملکوں کے علاقوں کے درمیان. تو جب تک شام میں آپ ان کو ختم نہیں کریں گے, یہ موجود رہیں گے, ان کی جڑ, ان کی جو لائف لائن ہے وہ شام ہے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ شام میں ان کو ختم کرنے کے لیے صدر بشار الاسد کے ساتھ کوآپریشن لازمی ہے, اور اس بات سے امریکہ اور اس کے اتحادی کتراتے ہیں. اور یہی بات جو ہے آپ اگر مین اسٹریم میڈیا میں دیکھیں, یہی ڈسکورس ہے کہ جناب دشمن کا دشمن آپ کا دوست ہے, اور اس کو بنیاد بنا کر ریجیکٹ کیا جا رہا ہے. بہت سارے آرٹیکلز آپ کو نظر آئیں گے, اوپینینز آف ایڈز نظر آئیں گے مین اسٹریم ویسٹرن پیپرز میں, جس میں کہا جائے گا جی ٹریڈیشنلی یہ کہا جاتا ہے کہ دشمن کا دشمن آپ کا دوست ہے, لیکن یہاں پر دشمن کا دشمن بشار الاسد ہے, وہ آپ کا دوست نہیں ہے. کوئی بھی کام ایسا نہیں کیا جائے گا جس سے بشار الاسد کے ہاتھ مضبوط ہوں یا اس کے ساتھ ہمیں کوآپریشن کرنی پڑے, کیونکہ اگر ہم اس کے ساتھ کوآپریشن کریں گے تو اس پر کیپٹلائز کرے گا, وہ اس کو استعمال کرے گا, اور وہ کہے گا دیکھو میرے خلاف تم لوگوں نے جو کچھ کیا وہ ٹھیک نہیں تھا. تو اس سے امریکہ اور کے اتحادی بہت ہچکچا رہے ہیں. اچھا, ایک چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ, آپ نے میڈیا کی بات کی تو بی بی سی نے کل ایک خبر لگائی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ایران جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ داعش کے خلاف تعاون کرنے کے لیے تیار ہے, لیکن دوسرے دن ہی اس خبر کی تردید آ گئی کہ ہم نے ایسا نہیں کہا. تو داعش جو سمجھتے تو دونوں فریقین جیسے امریکہ اور ایران دونوں ہی داعش کو اب فی الحال اپنا دشمن قرار دیتے ہیں اور ایک خطرہ اپنے ریجن کے لیے یا اپنے لوگوں کے لیے دیتے ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ اب اس معاملے پر وہ اکٹھے ہو کر داعش کے خلاف کارروائی کریں؟ جی میں تھوڑی سی بات اپنی پچھلی مکمل کر دوں, اس کا بھی لنک اسی کے ساتھ ایران کے ساتھ ہے کہ مثلا بشار کے اوپر اس قدر انویسٹمنٹ کی جا چکی ہے کہ اب اگر امریکہ کوئی بھی ایسا, امریکہ یا اس کے اتحادی یعنی پورا جو ان کا سلسلہ, وہ کوئی بھی ایسا سٹیپ لیں جس سے بشار کو فائدہ ہو,
تو وہ ایسا کوئی شخص دینے کے لیے تیار نہیں ہے. انہوں نے طے کیا ہوا ہے کہ اس کو ہر صورت میں گرانا ہے, اور اس کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ اب ہم یہ کام کریں گے کہ داعش کے جو خلاف دوسرے گروپ ہیں, جس کو کہتے ہیں ماڈریٹ فائٹنگ گروپس, یعنی اس میں بھی وہ جیسے پاکستان میں کہتے ہیں اچھے طالبان اور برے طالبان, تو انہوں نے یہ بنا دیا اچھے والے ریبلز اور برے والے, اچھے والے دہشت گرد اور برے والے بہت برے ہیں جو داعش ہیں. جو اچھے والے ہیں وہ بشار کو بھی گرانا چاہتے ہیں اور داعش کو بھی گرانا چاہتے ہیں, تو وہ کہہ رہے ہیں ہم ان کی مدد جاری رکھیں گے. بہرحال یعنی وہ سیریا میں یہ مسئلہ اسی طرح سے چلتا رہے گا. آپ عراق میں جو کچھ بھی کر لیں, داعش اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ سیریا سے اس کے وجود سے پاک نہیں کیا جاتا. اب بات آ گئی ایران پہ. ظاہر ہے کہ ایران جو ہے وہ بھی بشار الاسد کو سپورٹ کرتا رہا, اور اس معاملے میں پھر وہی بات دشمن کا دشمن دوست ہے پر چلی گئی. اب سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایران کے ساتھ کوآپریٹ, یہ ناگزیر ہے امریکہ کے لیے ایران کے ساتھ کوآپریٹ کرنا. ٹھیک ہے. اب ظاہر ہے کہ دشمن کا دشمن دوست والی جو بات ہے, ظاہر ہے کہ ایران کے ساتھ امریکہ کے تعلقات وہ نہیں ہیں جیسا کہ امریکہ کے تعلقات بشار الاسد کے ساتھ. بشار الاسد ایک ان کے لیے مطلب ہے کلیئر کٹ اینیمی ہے, جبکہ ایران ایک پراپر گورنمنٹ ہے, اس کے ساتھ ان کے نیگوشیشنز چل رہے ہیں, نیوکلیئر نیگوشیشنز چل رہے ہیں, اور بہت سارے ویسٹرن کنٹریز کے ساتھ ایران کے ڈپلومیٹک ریلیشنز بہت اچھے ہیں. تو امریکہ ایران کے ساتھ کوآپریشن در حقیقت چاہتا ہے, یہ ان کی مجبوری ہے, کیونکہ ایران ایک خطے کا ایک پاور ہے. اگر میں لفظ ہیگمون استعمال کروں تو بالکل غلط نہیں ہوگا, یعنی ہیگمون لازمی طور پر نیگیٹو ورڈ نہیں ہے. بہرحال ایران ایک خطے کی بہت اہم پاور ہے, بغیر ان مسائل سے نمٹا نہیں جا سکتا, اور ان کو اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ عراق کے اندر ایران کا جس قدر انفلوئنس ہے, اس کے لیے لازمی ہے کہ ایران کے ساتھ مدد کے ساتھ کوآپریٹ کیا جائے. تو لیکن ایران کی مجبوری یہ ہے کہ وہ اگر ڈائریکٹلی یہ امریکہ کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں تو ایک تو یہ تاثر جا سکتا ہے کہ جی ایران نے اپنے سٹینڈ سے تھوڑا سا پیچھے ہو گیا ہے, کیونکہ وہ ہمیشہ سے استکبار کے خلاف رہا ہے, اور اب چاہ کر کے وہ جہاں استکبار کے ساتھ کوآپریٹ کر رہا ہے, جس سے پوری مسلم دنیا میں جن میں سے بہت سارے تکفیری عناصر پہلے سے اس بات پر تلے بیٹھے ہیں, وہ پوری اسلامی انقلاب کو, ایرانی اسلامی انقلاب کو ایک سازش قرار دیتے ہیں. یہ باقاعدہ ایک سازشی تھیوری ہے کہ جناب یہ امریکہ کی مدد سے لایا گیا ہے. مثلا انہوں نے اپنے ذہن میں ایک بے بنیاد سی بنا رکھی ہے تھیوری, اور وہ پہلے ہی شیعوں کو یا ایرانی حکومت کو کافر سمجھتے ہیں, تو وہ کہیں گے کہ جناب دیکھیے چلیں ٹھیک ہے, اس پہ یہ تو بہت لمبی بحث ہے, ہم کرتے رہیں گے. میں ڈاکٹر سمجھ کر دیتا ہوں, جی کوآپریشن پہلے بھی ہو رہے. کوآپریشن کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے کوآپریشن کیجیے, ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ بھی مدد دیں عراقی فوجوں کو, ہم بھی مدد دیں گے. ڈائریکٹ کوآپریشن نہیں ہے, لیکن کوئی ریزسٹنس بھی نہیں. میں ڈاکٹر جواد سے آخری سوال کرتا ہوں اس حصے کا, کیونکہ ٹائم ہمارے پاس کم ہے, بریک لینی ہے, یا نہیں یہ سوال ہم کر کے پھر بریک لیتے ہیں. 1 منٹ کے اندر جواب دیجیے گا. ڈاکٹر صاحب, یہ نیٹو سمٹ ہوئی ہے ویلز کے اندر, اس میں ریپڈ ریئیکشن فورس بنانے کا انہوں نے اعلان کیا ہے, جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ داعش کو لاجسٹک امداد, فوجی امداد, اور جو دوسری ہوتی ہے انٹیلیجنس سپورٹ, یہ ترکی, سعودی عربیہ اور قطر سے ہوتی ہے. تو یہ کیسے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ فورس جو ہے کارآمد ثابت ہو سکتی ہے؟ جلدی سے جواب دیتے ہیں. یہ ڈاکٹر جواد سے میں نے جی اس میں مختصر تو یہی جواب عرض کیا جا سکتا ہے کہ ہم سمپٹم سے لڑ رہے ہیں, روٹ کاز کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر رہے ہیں. آئسس جو ہے وہ ایک سمپٹم ہے, اور روٹ کاز جو ہے وہ ریاض میں موجود ہے, اور جب تک ریاض میں روٹ کاز کو ایڈریس نہیں کیا جائے گا, ان سمپٹم سے ہم لڑتے رہیں گے. ٹھیک ہے, تھینک یو. آپ میں ایک بات ایڈ کرنا چاہتا تھا توفیق بھائی اس کے بارے میں, اف یو ہیو ٹائم. جی جی, یہ بیسیکلی جو بنائی گئی تھی ریپڈ ٹاسک فورس, وہ رشیا کے لیے بیسک ایم تھا, وہ یہ تھا کہ رشیا کے خلاف نیٹو کی کنٹریز کو جو ہے وہ موبلائز کیا جائے, اور جس کے 10,000 فوجی ہوں گے. اس میں سائڈ لائنز پر داعش کو بھی ڈسکس کیا گیا, لیکن مین ایم پوٹن اور رشیا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کو شاید بریک جانا ہے, ورنہ میں اس پر تھوڑا سا اور. چلیں ٹھیک ہے. ناظرین ابھی وقت ہے بریک کا, بریک کے بعد پروگرام جاری ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا.